السلام علیکم میرے ساتھیوں، میرے اہل وطن اور پیارے بچوں، آج کا وہی عنوان ہے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹی اور ساتویں۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی اور ساتویں ازواج کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ کا نام تھا حضرت ام سلامہ۔ ان کا پہلے نام تھا ہند بنت علی امیہ ابن مغیرہ۔ آپ کا گھرانہ مکہ زوم کہلاتا تھا اور قریش کے قبیلے سے تعلق تھا۔ حضرت ام سلامہ کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے، جنہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں حصہ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کافی پیسے والے اور نامور شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت ام سلامہ کی پیدائش اور پرورش بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اپنے اس نام سے تھیں، یعنی ام سلامہ، کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام سلامہ تھا، جو کہ آپ کے پہلے شوہر سے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ بن اسد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ابیسینیا چلی گئیں ہجرت کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ دونوں مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ پہلی مسلم خاتون تھی جو مدینہ شریف ہجرت کی، لیکن مدینہ میں ام سلمہ کا اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت ساتھ نہیں رہا، کیونکہ جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بہت زخمی ہوئے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عدت ختم ہوئی، مکمل ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شادی کا پیغام دیا، جو کہ قبول کر لیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام سلامہ سے ہو گئی۔ پھر حضرت ام سلامہ کو بھی معلومات میں حضرت ختیجہ سے دوسرے نمبر پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی روایت کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار اسلامی روایت کے بارے میں بتایا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلے شوہر سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بے شمار مصنفوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے بارے میں کوٹ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں پورا عبور حاصل تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج احادیث کا خزانہ تھی، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلامہ کے برابر کوئی نہیں تھا۔ حضرت ام سلامہ کا کوئی بھی ہر کام بے لوث ہو کر کرتی تھی۔ آپ بہت سادہ اور متقی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ ام سلامہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتی کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ کی قرآن کی تلاوت کا انداز بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ ام سلامہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ اب آئیں ساتویں زوجہ کے بارے میں حضور کی، جو کہ حضرت زینب بنت جیش تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتے کے بھائی تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے مسلمان ہونے میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا،
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے حضرت زینب رکھا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زید بن حارث سے ہو گئی۔ زید بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی حیثیت سے آزاد کیا تھا، اور حضور نے زید بن حارث کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زینب کے خاندان کے لوگ اس شادی پر بالکل تیار نہیں تھے کہ وہ ایک آزاد ہوئے غلام تھے، لیکن ہمارا مذہب اسلام مساوات، پرہیزگاری، تقوی کی پہچان ہے، اور اس لیے زید بن حارث بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور نیک انسان تھے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن کی شادی زید بن حارث سے کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت زینب نے اس سے انکار کر دیا کہ یہ کہا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے اور میں ایک آزاد ہونے والے غلام سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارث سے بے تحاشا محبت تھی، اور وہ واقعی ان کو اپنا بیٹا تسلیم کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے زور دیا کہ اس رشتے کو قبول کیا جائے، لہٰذا حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی زید بن حارث سے ہو گئی، لیکن 1 سال کے اندر ہی زید بن حارث کو لگا کہ حضرت زینب کے ساتھ یہ رشتہ چلانا مشکل ہے، تو آپ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ پھر جب حضرت زینب کی عدت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت زینب نے حضور کو کہا کہ میں جب تک جواب نہیں دے سکتی جب تک میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ زید کی طرف سے شادی ختم ہو گئی ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت زینب کی شادی ہو گئی۔ حضرت زینب کی عمر 53 سال کی تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف اپنا ذاتی گھر تھا، اور باقی جو کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا آپ نے وہ پہلے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بعد میں حضرت زینب کا یہ گھر 50,000 دینار میں فروخت ہوا، جس کو امیاد خلیفہ ولید بن عبد المالک نے لیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس میں توسیع کی جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت زینب کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت زینب کے بہت سارے گواہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے بارے میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے کسی اور خاتون کو اتنا مذہبی، نیک، سچا، سخی اور حد سے زیادہ خیرات کرنے والا اللہ کی راہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور روزے رکھنے میں بہت مستقل مزاج تھی، اور فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت زینب اپنی ضروریات کے لیے خود محنت کر کے جو رقم حاصل کرتی تھی اس میں سے زیادہ تر غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتی تھی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سن کر مدینے کے جو غریب اور ضرورت مند تھے وہ سب صدمے سے دوچار ہو گئے کہ اتنی سخی اور مدد کرنے والی، غریبوں کا خیال رکھنے والی کیسے چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی ساری ازواج مطہرات میں سے جس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھلے ہاتھ سے دیا بنا کسی ہچکچاہٹ کے تو وہ زوجہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملیں گی، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی جب حضرت زینب کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد کون سب سے زیادہ سخی اور کون سب سے زیادہ
پہلے حضور سے جنت میں ملے گا، یہ پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں عطا کی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں۔ یہ چھٹی اور ساتویں کا ختم ہو گیا۔ اب اجازت، جلدی پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، آپ سب سے 8ویں اور 9ویں کے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد۔ آخر میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بہت نوازش ہوگی۔ شکریہ۔